موزم جو پرسوں جو ہے میاں والی ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا اس میں امریکن ایمونیشن یوز ہوا، اور میں نے آج دیکھا کہ ایک دو جو صحافتی بونے تھے، جو صحافتی یتیم ہیں میں کہوں گا، اس کو لنک کر رہے تھے 9 اور 10 مئی میں جو واقعات ہوئے، جو واقعات ہوئے جس کو ہم سب کو ابھی بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور 9 اور 10 مئی کو جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ان کو واقعی جو ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس کو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ لنک کر کے تو اس جماعت پہ پابندی لگوانے کے خواہش مند ہیں۔ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، اور اس قسم کے لنکس جوڑنے، کیا یہ پاکستان کے ساتھ کوئی مطلب اس کی پاکستان کے ساتھ اچھا کام ہے؟ اچھا کاشف صاحب، ایک جہاں تک تو بات ہے افواج پاکستان کے ہونے والے حملے کی، وہ چاہے گوادر اور پسنی کے روڈ کے اوپر ہو، چاہے میاں والی میں ہو، ہماری فوج ہے بھائی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی دشمن کے کسی صورت کوئی علائق کار پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، وہ کسی چاہے سیاسی جماعت میں ہو، وہ کسی مذہبی گروپ میں ہو۔ دیکھیے اگر ملک ہے، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے، ہم اس دہشت گردی کے جن سے نکل آئے تھے، لیکن یہ جو پچھلے چند مہینے گزرے اس میں یہ بہت بڑی تشویشناک صورتحال۔ لیکن میں ایک بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیوں، میڈیا ہمارا کب بڑا ہوگا، یا جس نے ان کو یہ خبر دی کہ جی اس میں غیر ملکی اسلحہ، آپ کون سا پاکستانی اسلحہ بناتے ہیں، ان کو وہاں پہ انہوں نے آ کے کیا یہ جو وہ پٹاخے ہوتے ہیں وہ چلانے تھے؟ بھائی آپ کے سارے بارڈرز پہ جن ممالک کا اسلحہ آپ اتنے ساتھ، یا رشین ہوگا یا امریکن ہوگا، اور بناتا کون ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے، یہی تو ملک بناتے ہیں۔ یا روس بیچتا ہے، اس کی کلاشنکوف ہوتی ہے، اور جو M4 ٹائپ رائفلز ہیں، اور یہ بچے کو پتا ہے کاشف صاحب، اور اس کو سارا دن میڈیا پہ چلانا کہ ان کے پاس غیر ملکی اسلحہ تھا، وہ کوئی دیسی پستول تو نہیں لے کے آنے تھے انہوں نے، بھائی وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، غیر ملکی ایجنسیاں ان کو تربیت دیتی ہیں، تبھی وہ ایسے ٹارگٹ کے اوپر پہنچتی ہیں۔ اچھا، اس کو 9 اور 10 مئی کے واقعات کے ساتھ جوڑنے کو کیسے بالکل جہالت ہے۔ دیکھیں کچھ صحافیوں کے بھیس میں ایسے پیراشوٹر ٹی وی پہ بٹھائے گئے ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک بڑی سختی ہونی ہے پی ٹی آئی سے، بھئی اس سے زیادہ کیا کریں گے جو کرنے والے ہیں، اور اس کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑنا، میں نہ پی ٹی آئی کو، نہ مسلم لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو، جتنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں سب کو محب وطن سمجھتا ہوں، اور اگر اس پہ کسی نے مجھے سزا دینی ہے تو ضرور دے۔ میں پاکستان کی ساری قیادت کو، نواز شریف صاحب سمیت ان کو پاکستانی سمجھتا ہوں، ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں انہیں بالکل غدار نہیں سمجھتا۔ اور میں ایک چیز اور آپ سے کہوں، اور میرے دونوں بڑے جو ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں، دیکھیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا عالم ایسا ہے جیسے ایک باپ کے نا 4-5 بچے ہوں، وہ ایک بچے کو گود اٹھاتا ہے تو نیچے والے 4 رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اٹھاؤ، وہ کسی دوسرے کو اٹھاتا ہے، اس کو نیچے رکھتا ہے تو پہلے والا رونا شروع کر دیتا ہے۔ سیاسی جماعتیں تو ابا جی کی گود سے اترنا ہی نہیں چاہتی، یہ اتریں گی ابا جی کی گود سے تو وہ فری ہوں گے نا، اپنا کام کریں گے، یہ کب بڑے ہوں گے؟ یہ تو عجیب مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا، عبداللہ ملک صاحب نے نا ایک جماعت کو سیاسی بد کردار بیوہ سے بھی تشبیہ دی ہے، جن کا اتحاد نون لیگ سے ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے نہیں، وہ میں نے حلالے والا بھی سنا ہے ان کا کہ وہ پھر حلالہ، اور حلالے پہ اس جماعت کے حوالے سے ان ساری سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا، لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گا، ایم کیو ایم کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اقبال شاہی صاحب نے نا میرے ویورز کے بھی اور مجھے بھی پریشان کر دیا کہ جی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے ووٹ سے کوئی ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے یا پھر کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ چوزن ریپرزنٹیشن کی کہاں گئی؟ اور مطلب یہ مختصر سا جواب دیجئے گا کہ 70 میں بھی ہم نے عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز کیا تھا تو اس کا نتائج بڑے خطرناک نکلے تھے، خوفناک نکلے تھے۔ تو اگر آج بھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیا وارفیئر کے بعد آپ الیکشن جیت جائیں، عوام کا ووٹ تو پڑنا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جب بھی ہم پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے۔ 8 فروری کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہر قیمت پہ الیکشن ہوں گے، تو وہ بھی اللہ نہ کرے ہمیں کبھی ایسے حالات دوبارہ زندگی میں دیکھنے پڑے، اللہ نہ کرے، انشاءاللہ ایسے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں دیکھیں کچھ نہ کچھ اس میں کردار ادا کریں گی،
اور جو سیاسی بصیرت والے لوگ ہیں وہ بھی کردار ادا کریں گے اور شروع ہوگا کردار ہونا. تو معظم علی خان صاحب آپ ظاہر آپ بھی اور ہم بھی ظاہر ایک ڈرے ہوئے ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگ سکتی ہے. ایک عمر نوح چاہیے, جس طرح ایک مشہور فقرہ بنا ہوا کہ عدالت سے انصاف لینے کے لیے عمر نوح چاہیے, قانون کا خزانہ چاہیے, یا کیا چاہیے مجھے بتائیے. اقبال شاہی صاحب جب عدالت میں کرنا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ابھی جاؤ ایوان صدر, اور وہی حکومت ایوان صدر جاتی ہے, جس کے دو وزیر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا, وہی حکومت جاتی ہے, وہی جا کے صدر کی انڈورسمنٹ لے کے آتی ہے. پہلے میں وہ بات کلیئر کر دوں, مزمل صاحب اور اقبال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگنی ہوتی تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا, آج بھی وہ فیصلہ ہی ہے جو کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں, اور وہی جو سارے کا سارا انکانسٹیٹیوشنل ایرا جا رہا ہے, اس کا جواب دیکھیں تاریخ میں اور آئین میں آپ کو دینا پڑے گا. مطلب جو بھی الیکشن آئیں گے تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے اس میں اگر ٹائم لیپس کر گیا ہے تو اس کو کور دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا جیسے محترمہ بے بھٹو صاحب کے 40 دن بعد الیکشن ہوئے تھے وہ آئین میں کور دیا گیا تھا. یہ تو ہے آئین کی بات. دیکھیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ملک کو چلانا ہے تو پھر تو آپ کو تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے آرٹیکل جو 17 ہے ان کو سپیس دینا ہوگی. اگر تو آپ نے ان بچوں کو جنہوں نے ابھی چلنا سیکھنا ہے اپنے موڈوں پہ اٹھا کے پھرتے رہیں گے تو وہ کب بڑے ہوں گے, ان کو تو چلنا ہی نہیں آئے گا. تو ایسے بچے, شرارتی بچے جو پچھلے 75 سالوں سے کھیلوں کے میدان کو تباہ کر رہے ہیں, سیاست کے میدان کو تباہ کر رہے ہیں, پولوٹیڈ کر رہے ہیں, آلودہ کر رہے ہیں, کرپشن میں انوالو ہے. اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہی قوم کے مسیحا ہیں, یہی آئیں گے تو معیشت ہوگی, یہی آئیں گے تو ملک پھلے پھولے گا, یہی آئیں گے تو نیب کے قوانین کا خاتمہ ہوگا, یہی آئیں گے تو عوام کی قسمت بدلے گی, تو بھائی عوام کی قسمت آنے والے الیکشن سے اس طرح بدلنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ عوام جس لیڈرشپ کو پسند کرتی ہے, عوام جس لیڈرشپ کے پیچھے اس وقت متحد کھڑی ہوئی ہے, اس کے تو آپ نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں, اس کا تو آپ نام ہی نہیں لینے دیتے. اس کا کیا رنگ کا کوئی دوپٹہ ہی خاتون چلی جائے تو اس کو پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کس رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا ہے. تو پاکستان کے جو حالات ہیں, جو آپ 70 کی بات کر رہے تھے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ کہ حالات ہم اسی طرح لے کے جا رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے لے کے جا رہے ہیں. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا تھا, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کیا دھرا. دیکھیں جو ادارے ہیں ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ان سے پیار ہے. اگر اداروں کے کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہمارے بچے ہیں, وہ کسی اور کے نہیں ہیں. لیکن وہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ان پر کوئی بلیم آئے. ان کا کام ان کو کرنے دیا جائے, سیاستدانوں کو سیاستدانوں کا. لیکن ایک چیز مجھے کہنے دیں, ایک چیز ہے, یہ جو ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کا ہم نے نام وزیر اعظم رکھ دیا ہے, تو خوف خدا کریں, پہلے شادی تو ہونے دیں, الیکشن تو ہونے دیں. آپ نے تو اس کا نام ہی وزیر اعظم رکھ دیا ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ صاحب بات آج مطلب وستاروں اور سچی بات ہے سر کہ مطلب ظاہر ہے کہ ابھی تک میاں الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. پہلے بتا دیں وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کئی سب کچھ مجھے نکالا گیا تھا, پھر آج انہوں نے کہا ہے میں کہاں گیا تھا. وہ عوام سے پوچھ رہے ہیں, عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے نا. اور وہ پھر آپ یہ میرا جو سوال دے دیجیے پلیز. اچھا اب چور لیڈر کی بات کرتے ہیں جو قوم سے جھوٹ بول کے کہتے ہیں بیمار ہوں. آپ تو بیماریاں ختم ہو گئی ہیں, آپ تو پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے ہی نہیں ہیں. سن لیجیے, یہی بات ہے آج کی سیاست میں میاں صاحب مطلب ایسے میں مطلب میری بات کا برا نہ منائیے گا, نومولود سیاستدان ہے نا جی, جس طرح وہ the way he is behaving. تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکالا گیا تھا. یہی رونا ان کا 2017 میں بھی تھا, 2000 میں بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں مجھے نکالا گیا. لیکن یہ جو ایک پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس تھوڑی سی حقیقت ہو سکتی ہے لیکن تمام حقیقت نہیں ہے. یہ پرسیپشن کتنا خطرناک ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کئی لوگ اس پرسیپشن کو بلڈ زیادہ کر لیتے ہیں, اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں, یعنی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے وہ میری نظر میں عدلیہ نے درست ثابت کر دیا. وہ اس لیے کہ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی اور پھر ان کو بیل بھی مل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے غلط تھے. اگر وہ فیصلے غلط تھے تو آپ کہتے ہیں 100 بلین اس الیکشن پر 46 بلین روپے ڈسپرس بھی ہو چکے ہیں چیف الیکشن میں, باقی اخراجات 100 بلین تک جا رہے ہیں. تو وائی ناٹ
یہ کیا میاں صاحب کا حق نہیں ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال شاہ صاحب تھوڑا سا آپ بھی تصحیح کر لیں، تھوڑا سا آپ بھی تصحیح کر لیں نا، ایک منٹ آپ بھی تصحیح کر لیں نا اقبال شاہ صاحب۔ عدالتوں نے کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہیں، اور سیسیلین مافیا کوئی قانون نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ نہیں، وہ چلا گیا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں، یہ سیسیلین مافیا ہے، مافیا کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ قانون نہیں مانتا۔ کہا لیکن غلط کہا، وہ اس لیے غلط کہا کہ جب فیصلے واپس ہو رہے ہیں، وہ سزائیں انٹیکٹ نہیں رہی، تو پھر یہ ریٹ نہیں بنتی کہ 2017 کے جو مد نظر رکھ کے ریٹ کو میاں صاحب کو بحال کر کے اسی پوزیشن پر لایا جائے تو خرچہ بچایا جائے۔ کمال کرتے ہیں آپ، تنقید آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 وہ جو 17 میں ہوا تھا بحال کر دیں، سچی اچھی بات ہے، جس میں کیا وہیں سے ریسٹور کر دیں۔ شاہد صاحب، ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی، کسی جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، عدالت کا مطلب ہے ایک انسٹیٹیوٹ، یعنی ایک ادارہ، اس کے بعد اس کا جو بھی پریڈیسیسر آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں یہ میرے ادارے کا فیصلہ ہے۔ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اے جج نے فیصلہ کر دیا، ہم ویری سوری اگر کسی کو برا لگے تو ہم تو آج کل یہی نظر آ رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، اب بھی جج کیونکہ فلاں جج چلا گیا، اب اس لیے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، تو دس از ویری ویری اسٹرینج فار می۔ اچھا، یہ بڑی انفارچونیٹ لگتی ہے جی ملک صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات کی۔ کاشف صاحب ذرا، عبداللہ ملک صاحب ذرا اس پہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیں لیٹس سی دی ادر سائڈ۔ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے سیاسی نظام کو، اس کے اندر جو رستہ ہے اس کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کا، اس کو وہ سمجھ گئے۔ آپ انہیں کبھی اس طرح سے گراتے ہیں، کبھی اس طرح سے گراتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نواز شریف نے اپنے آپ کو وائبل بنایا ہے آن واٹ ایور کاسٹ۔ معظم علی خان صاحب، ایک منٹ، آپ نے جو بات کی معظم صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں۔ معظم علی خان صاحب، آپ نے کہا کہ ایک ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن جو ادارہ پھر دوبارہ اس فیصلے کو ختم کر کے بندوں کو بری کرتا ہے وہ بھی ادارہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں اس پر میں تو کہہ رہا ہوں ادارے کا فیصلہ نہیں ہوتا، جج کا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو پہلا بھی جج کا، دوسرا بھی جج کا، پہلا ادارے کا، دوسرا ادارے کا۔ مزمل صاحب کہہ رہے ہیں، مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اگر تو وہ فیصلہ ادارے کا تھا تو پھر ادارے کا رہنا چاہیے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ کسی جج نے کیا تھا اور جو اب موجودہ جج ہے وہ اس کے فیصلے کو رد کر رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ہم نے پرسپشن بنا دی ہے کہ ادارے نہیں ہیں، انڈیویجول کام کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لے کے جائے نا تو دوسرا ڈاکٹر اس میں سے نقص نکال دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوائی ٹھیک نہیں تھی، ہمارے یہاں بھی جناب اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ اور میں جو آخری بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس سے آپ جتنا مرضی اختلاف کر لیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کو آپ نکالیں، سعودی عرب جائیں، لندن جائیں، ان کو وہ رستہ معلوم ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے، اور وہ رستہ ووٹ بینک کا رستہ۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ایک ڈاکٹر ڈھونڈ لی ہے جہاں سے ان کو شفا ملنی ہے۔ ابھی تو سنیں معظم علی خان نے اچھی لائن بولی تھی، وہ دب گئی۔ بہت اچھی بات کی ہے کہ میاں صاحب جو وہ سارے چور دروازے ہیں جو ٹاپ سلوٹ پہ پرائم منسٹر کے پہنچتے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ بہت اچھی طرح اس کے کھلاڑی کو کون سا رسا جاتا ہے، جو ٹاپ سلوٹ پہ پہنچتے ہیں، جو روڈ ہے ٹوورڈز دا ٹاپ سلوٹ، اس میں ووٹر یا ووٹ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ کاشف آپ اینکر ہیں، آپ اس طرح نہ کریں، میری بات سنیں۔ وہ تو پھر زرداری صاحب کو بھی راستہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں دار میں تھکا دیتا ہوں، زرداری صاحب کو وہ رستہ نہیں آتا۔ زرداری صاحب سے آپ جتنا مرضی ان کی پرسپشن خراب کر لیں، لیکن آپ دیکھیں اسی زرداری نے سارے اپنے جو اس کے پاس اختیارات کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پہ پارلیمان تو دیے، جی ہاں، اس نے ڈیولیوشن آف پاور کی، اور اب بھی اس کی جماعت چاہے کسی بھی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کراؤ، اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ بھئی اس طرح سے آپ نہ کھیلے اکیلے، لیکن فار دی سیک آف سیئنگ دے لیجیے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بات کبھی مسلم لیگ سے بھی سنتے ہوئے سنی ہے کہ یار لیول پلینگ فیلڈ، ان کا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ رنگ میں سے سارے باکسروں کو نکال دیں اور ہمیں گلوز پہنا دیں اور بس اس کے بعد ہم آپ کو جیت کے دکھائیں گے، یعنی لیٹ می رن alone and then I will come first۔
लेट मी आपकी बात से एक और बात निकली कि वो जो खान साहब कहा करते कि ये एम्पायरों के साथ मिला के खेलते हैं, तो वाकई ये बात सच साबित हो रही है चौथी दफा भी। अच्छा मोहम्मद साहब, मुझे ना मुख्तसर सा एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं जरा इकबाल शाही साहब की तरफ जाऊं, क्योंकि इकबाल शाही साहब मुझे जरा कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं आज। अच्छा, आपके प्रोग्राम में इख्तलाफी नोट नहीं होना चाहिए कि जो सच्ची बात है की जाए। नहीं, यू आर फ्री टू से व्हाट यू वांट टू से, हम कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। तो इकबाल शाही साहब की इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी की असल हुकूमत हमेशा रहती है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम, जो उनके सारे जो बोंपू हैं और जो उनके तर्जुमान हैं, वो इस वक्त उनको खित्ते का सबसे बड़ा लीडर साबित करने के लिए एडी चेटी का जोर भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे निकाला गया, ये पुराना जुमला उनका। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं कहाँ गया था। ये सवाल पूछ रहे हमें आवाम से कि बता रहे खित्ता नहीं तख्ता। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा काशिफ साहब, देखिए मैं आपसे एक बात करूं कि उनकी तकरीर के हवाले से भी बाद में एक परसेप्शन क्रिएट करने की गई जी, बड़ी मुतवाज़न तकरीर थी। हाँ। वो जी बड़ी उन्होंने जी किसी से बदला, भाई बदला वो लेता है जिसमें कोई करेज हो। I'm sorry, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। पंजाबी में उसको कहते हैं गैरत। चले हम इसको जिक्र ही नहीं करते उसका, क्योंकि उसका सियासत से ताल्लुक थोड़ी होता है। अच्छा, बदला ना लें, बड़ी अच्छी बात है भाई, बदला ना लें आप उन लोगों से जो आपके सियासी मुखालिफिन है। और आप पे तो किसी सियासी मुखालिफ ने जुल्म ही नहीं किया। इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं थी जिसको आपने हमेशा तख्ता मश्क बनाया हुआ है, जिनका आप अब्बा जी का नाम नहीं लेना चाहते, बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने और इसमें बिल्कुल ये रूल आउट नहीं करना चाहता, इमरान खान भी उतने ही उस जुर्म में शामिल रहे जब तक ये हम सब लर्न नहीं करेंगे। और देखें, ये जो हम असल में कुछ दिखावे के लिए भी तो पॉलिटिक्स करनी है ना, इसलिए उनसे कहा जाता है कि भाई जलसा बड़ा करो, हमें भी कहीं मुंह दिखाने दो। जलसा बड़ा करो, चाहे वहां पे रोटी खिलाओ, वहां पे सोफे लगाओ, कुर्सियां लगाओ, 1 to 5 बांटो, भाई हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना लोगों को। अदरवाइज आप वो इलेक्शन करवा ले और आप थोड़े से हाथ खोल के करवा दे, 70-30 से जीतेगा वो, 70-30 से, जिसका नाम लेना ममनू है। इकबाल शाह साहब, शायद खाकाना वासी साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा जी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ एक बहुत बड़ी हकीकत है और उसके बगैर जो इलेक्शन होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो होगी या उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई मानेगा नहीं। कैसे देखते हैं उसको? बात यह है कि पहले तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना किया है कि आप सवाल नहीं कर सकते। क्या नहीं, ये सवाल तो हम इलेक्शन उसी तरफ ही आ रहा हूँ। नहीं, हम तो नहीं कर रहे, नहीं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। फायदे क्यों गया? अगर कोई शादी होगी, तैयारी होगी, तो फिर तैयारी तो जिस तरह एक ही पार्टी कर रही, बाकी तो कोई नहीं कर रहे। फिर यह कि अब्दुल्ला मलिक साहब ने बात की, वो तिश्ना रह गई, मैं उसमें नहीं कर सका बात की। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खामोशी से तीनों को बुला के साइन करके डेट दे दी। अब जब फैसला आ जाए उस पर बात तो की जा सकती। आराम से जो पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी है, आइन की ऐसी की तैसी हो चुकी है, उस पर तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करने का मकसद ये है कि हमें पता है, इसको हम मान लिया, लेकिन उसकी वजाहत तो देनी पड़ेगी कभी ना कभी। ये तो अगर वो फैसले नहीं माने गए तो इस फैसलों को मनवाने के लिए भी तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, ये इदारे का फैसला नहीं है। मीडिया केस में भी तो उसकी मीडिया पे बाकी शायद कानबाजी की बात कर लेते हैं। इकबाल शाह साहब, सिर्फ एक बात सुने, देखें आप और मैं, हम सब गांव के कल्चर से हैं। उस चौधरी के पास पंचायत लेके जाते हैं जो फैसले पे अमल दरामद भी कराए। अगर मेरे और आपके पास आ जाए ना पंचायत, जिस तरह से हमारे पुराने चीफ जस्टिस साहब के पास आई थी, तो वो ऐसी पंचायत को कोई नहीं मानता, समझ ले। पंचायत वो जिसके ऊपर डंडा सोटा आप कहते हैं, फैसला ये वाले जज साहब का डंडा सोटा। वजह ये नहीं पता, कोई पता नहीं हालात जो हैं। जब बंदा प्रेसिडेंट सीट पर बैठता है तो उसकी मुश्किलात भी ज्यादा होती हैं, अब पता चलेगा क्या होता है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने इसको बेल आउट किया है उस फैसले को, हालांकि काजी साहब इतने बहुत शानदार जज हैं, वो कोई और केस हाफिज साहब का सुन रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई फैसला सुना देते हैं, ऑब्जर्वेशन भी देते रहते हैं और अक्सर उनका मसला उस तरफ ध्यान चला जाता है। इस दफा ध्यान नहीं गया। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ध्यान जाए कि ये जो 90 दिन का आईनी कोई कमी रह गई है, इस पर भी वो शायद सुओ मोटो लें, इस पर बात करनी चाहिए। वरना अगर साबका फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो 9 अप्रैल 2022 को रात को 7
महीने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि मैं तैयार हूँ, तो वो भी नहीं हुआ। 14 मई का भी नहीं हुआ, अक्टूबर का भी कहते थे, प्रेसिडेंट का भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट साहब आपको याद है एक किताब आई थी कि चौधरी की चोरियां, अब एक किताब आएगी जो मतलब हम कह रहे हैं शरीफों की माफिया। देखें इनके पास ऐसे हैं हथकंडे, ऐसे रास्ते इनको आते हैं कि किसके पांव पड़ना है, किसके गिरबान में पड़ना है। तो ये हमेशा इक़्तिदार की ईवानों में रहना पसंद करते हैं, जब इक़्तिदार इनको मिलने आते हैं तो ये। अच्छा मुझे मलिक साहब ये बताइए, आपकी नजर है सियासत पे गहरी, मेरा दिल अभी भी नहीं मानता है, क्योंकि जो नफरत मैंने नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ पिछले 16 माह में अवाम में देखी है, ये बात नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल जमात को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ अवाम के साथ हुआ है इस दौर में, क्योंकि ये लगे जितना गंदा है कि मियां नवाज शरीफ को कैरी तो करना पड़ेगा। 16 साल में जिस तरह अवाम को तबाह बर्बाद किया गया, बल्कि अब जो निगरान हुकूमतें हैं इनको भी उनकी कंटिन्यूटी ही करार दिया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि इन हालात में अवाम की मुखालफत शदीद तरीन में मेरा दिल ही नहीं मानता है कि मियां साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर आप मुझे मैं आपको एक बात करूं, देखिए अभी ये रिसेंटली इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो नहीं, एक जो फैसला आया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती कि तमाम जमातों को 8 अक्टूबर जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसमें हिस्सा लेने की न सिर्फ इजाजत होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों का जो राइट है इलेक्शन कमीशन के, उनको नहीं आना चाहिए था, उसको प्रोटेक्ट करेगी, कि फिर तो चीजें नजर आना शुरू दे। देखिए ना, अगर मैं अभी भी कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उन चैनल पे पाबंदी लगा दी जाए, ये आजादी इजहार के खिलाफ है। हमें अपने राय का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट पे देने का बिल्कुल हक है। हम ये समझते हैं कि वो जजमेंट एक नाकिस जजमेंट है, उस पर तरमीम नहीं बिल्कुल जजमेंट कह सकते हैं। देखिए हम आज भी कह रहे हैं अगर पीटीआई जीती हुई नजर आई तो ये इलेक्शन नहीं होने, अगर वाकई इलेक्शन होने होते तो फिर पीटीआई को अभी से सफेद दे देनी चाहिए। ये ओपिनियन जो है अब्दुल्ला मलिक साहब की है, मैं तो इस बात पे मेरी बिल्कुल ओपिनियन चीफ जस्टिस साहब की माजी के तनाजर में है, यकीन किए बैठा हूँ कि इंशाल्लाह 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। मौसम टाइम खत्म हो गया, मुझे आपका आखिरी बात इम्पोर्टेंट टेक चाहिए, इम्पोर्टेंट सुन लीजिए छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि अख्तर मैंगल और महमूद अचकजई ने जो कल और परसों बयानात दिए हैं जिसमें उन्होंने रगेदा है, हालांकि उस सारे ड्रामे में वो साथ थे, रजीम चेंज में उनके साथ थे पीडीएम के, आज वो जो बयानात दे रहे हैं, आज जिस तरह पीडीएम को बुरा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है? सारे कहेंगे ठीक सी। देखें बात बड़ी सादा है काशिफ साहब, ये सारे लोगों का यह ख्याल था कि उनको उनकी मर्जी का शेयर दिया जाएगा, उनसे वादे भी किए गए होंगे भी आपको आपके इश्यूज पे एड्रेस किया जाएगा, वो नहीं किया गया। और जाहिर बात है आप वो ये समझ रहे हैं कि भाई इससे तो सियासी हुकूमत लाख दर्जे बेहतर थी, इमरान खान से हम गिला करते थे, वो हमें मनाता था, या चले हमारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई आवाज उठाता था। तो इन लोगों ने कम अज कम जरूर सीखा है, लेकिन मुझे लगता है सीखा इन्होंने सिर्फ तब तक है जब तक इनको किसी नए अलायंस में शामिल नहीं किया जाएगा। आखिरी बात काशिफ साहब ये है, अगर तो हुआ इलेक्शन आजाद फिर तो जीतेगी पीटीआई, वरना फिर वो वजीर आजम बनेगा, मैं नाम नहीं लेता, जो काकड़ से भी ज्यादा ताबेदार। और साहब जो जरदारी साहब ने बात की है अगर लाहौर का वजीर आजम नहीं होगा तो इसके पीछे एक और बड़ी मिथ है, ये याद रखिएगा। अचकजई और मेंगल साहब के लिए कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तो हुजूर पशेमा का पशेमा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब ने जो कहा है ना कि लाहौर का बिलावल भुट्टो की लाहौर का वजीर आजम नहीं होगा, इसके मतलब कुछ और हैं कि हर दफा पंजाब से ही नहीं आएगा, किसी और सूबे को भी बारी दे दे। निगरान बना दिया बलोचिस्तान से ना, नहीं सर, वो बड़ी डीप और गहरी बात है, आपको बात में समझ आएगी। साहब आपका शुक्रिया, मुअज़्ज़म अली खान आपका शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आखिर कब तक में अपना कीमती टाइम दिया। बस आपने डिबने की कोशिश की कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल करीब का जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो कैसा हो सकता है। हमारी तो जाहिर है ये गेस्ट वर्क है, या फिर अक्ल दानिश जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनकी उस पर मुबनी ये आरा थी, तबसरे थे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।